الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ مولانا العظیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق علماء ذی وقار، سادات کرام، بالخصوص منتظمین، شرکاء اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادارہ تحسین القرآن نے بڑا قابل تحسین یہ قدم اٹھایا، علماء کرام کا یہ خوبصورت جمع غفیر جس نے آج میری ایمان، میری روح اور میری آنکھوں کو خیرہ کیا، میں اس پر ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ گزشتہ 5 سالوں سے جامع مسجد نور مدینہ کا بحیثیت خادم اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں، اور ان 5 سالوں میں آج پہلی مرتبہ اتنے علماء کرام ان کی زیارت سے آج اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج سے کچھ عرصہ قبل جب علامہ صاحب میرے پاس تشریف لائے تو مجھے کہنے لگے یار ایک ادارہ بنانے کا پروگرام ہے تو اس کا نام کیا ہونا چاہیے، تو اس کے مقاصد کیا ہونے چاہیے، اور اس میں علماء کرام ان کی شرکت، اور پھر ایک لڑی میں پرو دیں اس پورے علاقے کو، اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا وہ خوبصورت منظر پیدا فرما دیں کہ دنیا سے جائیں تو لوگ کہیں کہ حضور کے غلام، حضور کے خادم میری محبت کا درس دے کے آئے ہیں۔ تو جتنے خلوص سے یہ نکلے تھے، اس خلوص کی یہ پہلی کڑی اور یہ پہلا منظر آج میں اور آپ سب دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے علماء ہی ہوتے ہیں، یعنی صرف صاحب علم اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ سے ڈرنے والے ہی صاحب علم ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ دونوں میں فرق ہے نا، یہ کہہ دینا کہ جو علماء ہوتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اگر علم والے ہی اللہ سے ڈرتے تو پھر اللہ کے نبی کو کوئی بھائی کے برابر درجہ نہ دیتا، کوئی ڈاکیا نہ کہتا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا کا معنی نہ تبدیل کرتا، اگر سارے ڈرنے والے ہی ہوتے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو ڈرنے والے ہیں وہی صاحب علم ہوتے ہیں، ان کو علم ہوتا ہے وہ تو ڈر ڈر کے بات کرتے ہیں۔ ہم ایک بڑے غیر محتاط سے ماحول میں رہتے ہیں نا، ہم تخاطب کے سیغوں کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں، کہتے ہیں جی پڑھو جی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ ساری زندگی کم از کم قبلہ قاضی عبدالحفیظ صاحب یہ جانتے ہیں کہ جب ہم اپنے استاذ مکرم علامہ مفتی اعظم پاکستان، مفتیوں کے بھی استاذ علامہ عبداللطیف قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قدموں میں جب بیٹھتے، ان کے قدم ہم اپنے گود میں رکھتے، میں اور علامہ اشفاق قادری صاحب،
تو پھر جب درود و سلام ہوتا تو استاد محترم جب الصلاۃ والسلام علیکہ ان لفظوں کے ساتھ ان ضمیروں کے ساتھ جب درود پاک پڑھا جاتا تو فوراً جو پاؤں تھے وہ نیچے اتار لیتے اور خود بھی آتماتے اور ہم بھی اپنے استادوں کو دیکھ کر ہم بھی آتماتے. فرماتے ہیں کہ مخاطب کے سیغے ہیں تو معنی بنتا ہے کہ صلاۃ و سلام ہو آپ پر اے اللہ کے رسول. یعنی ادھر کہتے ہو کہ حضور کے ساتھ سامنے حاضر و ناظر جان کر ہم درود پاک پڑھ رہے ہیں تو پھر یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہو پڑھو جی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. یعنی اگر آپ کے سامنے حضور ہو تو اگر آپ کی آنکھوں سے سارے وہ حجابات اٹھا دیے جائیں تو کیا ایسے حضور کے سامنے درود و سلام پڑھو گے؟ سبحان اللہ. تو یہ تعلیمات اور کہاں آج کا غیر محتاط سا ماحول غیر سنجیدگی نے ہمارے ایمان کو ہمارے ایقان کو اور سب کچھ ہر چیز جو ہے اس کو زنگ آلود کر دیا. ہم اتنے بے بہرہ ہو چکے تھے, ہم اتنے غیر تربیت یافتہ ہو چکے تھے کہ اغیار بڑھ بڑھ کے حملے کرنے لگے. کبھی ڈینمارک سے حملہ, کبھی نیدرلینڈ سے حملہ, کبھی ناروے سے حملہ, کبھی امریکہ کی ریاست ٹیکساس سے حملہ. کہاں کہاں سے حملے نہ ہوئے, لیکن کوئی ایسی حضرت خالد بن ولید کی للکار نہیں تھی کہ جس للکار سے ڈر کر طاغوت اپنی بلوں میں چھپ جاتے ہیں. پھر میرے رب قدوس نے ایک حسین کے خادم کا انتخاب اور وہ اسم با مسمہ تھے. یعنی میں کہوں کہ آج کے دور میں نواسہ رسول کی خادمیت کا اگر آپ نے پیکر دیکھنا ہو یا آپ نے دیکھا ہو, یہ لفظ کہنا بڑا دل پھٹ جاتا ہے کہ وہ تھے. یقین کریں آج میں گھر بیٹھا تو ایک دوست سے بات ہو رہی تھی, میں نے کہا کہ کاش اگر کوئی نظام قدرت ایسا ہوتا کہ بندوں کو اختیار ہوتا کہ کوئی اپنی زندگی دے کے کسی کو بچا لے, تو میں اپنے تینوں بیٹے اور اپنی بیٹی اپنی زندگی میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا کہ مولا ہماری زندگی لے لے, ان کو بھی باقی رکھو. لیکن چونکہ نظام قدرت ہے, ہمیں قبول کرنا ہے اسے, تو وہ اسم با مسمہ تھے. علم کے ساتھ انسان کے کردار, انسان کی سیرت, انسان کی تعمیر ہوتی ہے. علم کے اندر جتنی پختگی ہوتی ہے انسان اتنا ہی زیادہ فنکار بنتا ہے. جس فن میں وہ مہارت حاصل کر لے. عام طور پر دعوت و تبلیغ کے جو ذرائع ہیں ان میں سے 3 ذرائع ہیں جو عرف عام میں مشہور ہیں کہ تقریر, تحریر اور تدریس. تو کوئی تقریر میں ماہر ہوتا ہے, کوئی تدریس میں ماہر ہوتا ہے, کوئی تحریر میں ماہر ہوتا ہے. اور یہ نواسہ رسول کے جو خادم تھے یہ تینوں میں یکتا روزگار تھے. تحریر ایسی, ایک مقالہ لکھتے ہیں اور مفتی اعظم پاکستان استاد الکریم علامہ مفتی عبدالقیوم صاحب ہزاروی رحمت اللہ تعالی علیہ اسے فتاوی رضویہ کی زینت بنا دیتے ہیں. تدریس ایسی کہ امام الصرف اور امام النحو کا لقب انہیں ملا, اور تقریر ایسی کہ جو کفر اور طاغوت کے کلوں میں زلزلے برپا کر دے. پہلے بولتے تھے تو لوگ ڈرتے تھے, پھر ان کا نام آتا تھا تو لوگ ڈرتے تھے. کہاں وہ گریٹ ویلز کی وہ ٹویٹ جو اس نے کی جس دن استادوں کا وصال ہوا, اس نے کہا کہ تحریک لبیک کے چیف
وہ دنیا سے آج چلے گئے. اور پھر اس نے ڈیٹیل میں کیا کہا؟ اس نے کہا کسی شخص کی وجہ سے میں بڑا پریشان تھا، آج میری پریشانی ختم ہو گئی. لیکن اس نادان کو یہ نہیں پتا دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. اسے پتا نہیں کہ پہلے جو پابندیاں تھی شریعت و طریقت کی، اب موت کے آنے سے وہ ساری ختم ہو گئی. صوفیاء نے لکھا ہے کہ جب مرد کامل دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کو فیوز و برکات میں 10 گنا تک اضافہ ہو جاتا ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ان کا جو مشن تھا عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اس پر ہم کتنا پیرا دیتا ہے. اب ذمہ داری ہماری. علماء کرام کے درمیان چند چیزیں پیش کرنا اور پھر ان کی تائید و حمایت حاصل کرنا یہ اگرچہ بڑا مشکل رہا ہے، لیکن ممکن ہے کہ ایک دو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں اور آپ تائید کریں اور حمایت کریں تو ہم ایک کم از کم اپنے تائیں اس ایریا میں ہم ایک تبدیلی کی کوشش کریں. ایک تو یہ ہے کہ جو رسمی طور پر ہمارے ذکر و فکر کی محفلیں ہیں ان کا کلیتاً کلا کما ہونا چاہیے. جو لوگ رسماً محفلیں کرتے ہیں، میری عمر کے یا مجھ سے بڑے جو علماء کرام اور شرکاء میں سے جو بزرگ بیٹھے ہیں یہ جانتے ہیں کہ محفلیں ہوتی تھی تو آج کا تو پوری محفل میں بس ایسے ہی ہوتا ہے، اور جب لوگ محفل سے نکلتے کہتے ہیں یار تم ذرا میری بانگ اٹھی، تم ذرا میری بانگ اٹھی. کیوں جی؟ یار بڑے جناب کا آتا ہے دیکھ کر آئے. وہ موقع اور ہوتا ہے. وہ موقع علامہ خانم صاحب رضوی صاحب نے ہمیں بتایا کہ مرتے کلندر کے ہاتھ کہاں کھڑے ہوتے ہیں، اور جب بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری ہوتی ہے تو پھر ہاتھ بندے ہوتے ہیں اور پھر آنکھیں تر ہوتی ہیں. پھر جسم میں روح میں اقتدار بھی ہوتی ہے حضور اسلام کی عشق و محبت کی. ہمیں وہ پیدا کرنا ہوگا. درود و سلام کے آداب لوگوں کو بتائیں. تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے محض نعرے بازی سے کام لینا، محض تقریر کی حد تک رہنا، یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے. استادوں نے جو ہمیں سبق دیا، جو پیغام دیا، وہ یہ ہے کہ اپنے اس جو تقریر ہے، جو آپ کا معافی ضمیر ہے، اسے عملی شکل دو. اور اس کے لیے کوئی بہانہ نہیں چلے گا کہ میری نظر کمزور ہے، میرے ہاتھ کام نہیں کر رہے، میں معاشی طور پر بڑا تنگ دست ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے کہہ دیا کہ انہیں جانا انہیں مانا، جب ہم نے حضور کو مان لیا تو پھر یہ ہیلے بہانے یہ سب کچھ چھوڑ دو. اور میں تو کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ ابھی تو میرے استادوں کا آدھا وجود کام کرتا تھا، تو سیاسی جماعتوں کو بھی لگ بتا گیا اور تمام مسالک کے لوگ، تمام مشارق کے مشائخ نے جان لیا کہ بابا جی کتنی بڑی ہستی ہے. ابھی آدھا وجود کام کرتا ہے. اگر اس عالم میں وہ پورا وجود ان کا کام کرتا تو پھر کتنی ہم برکتیں لوٹتے. جامعہ نظامیہ میں جب ہمارے سماہی امتحان ہوتے تو استاد تشریف لاتے. ماشاءاللہ اس وقت ان کا جو صحت تھی، ان کی طبیعت تھی، وہ بالکل ماشاءاللہ وہ پیک پہ تھی. اور جب استاد تشریف لاتے میں مسجد میں کھڑا ہوں، آپ یوں سمجھیں کہ جامعہ نظامیہ شکرہ میں کم و بیش کوئی 700 750 کے قریب اس وقت طلباء کی تعداد تھی. تو اساتذہ کرام ان کی بھی کم و بیش کوئی 50-55 کے قریب ان کی بھی تعداد تھی. تو جب استاد تشریف لاتے
تو ان کی آمد سے ہی جیسے جامعہ نظامیہ میں ایک ساحر طاری ہو جاتا ہے، ہر بندے کی توجہ کھینچا چلا جاتا ان کی طرف، ایک ساحر میں مبتلا ہو جاتا، اور پھر جس کلاس میں جاتے ان کا ایک روایتی انداز ہوتا تھا۔ آج سلطانی بولے ان کے لہجے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مشتاق سلطانی صاحب کی کاپی کر رہے ہیں، اگر کچھ اور دوست صاحب ترنم والے بولے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ شبیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی کاپی کر رہے ہیں۔ تو یہ انداز کسی کے اپنائے جاتے ہیں، لیکن استادوں کا ایک اپنا ہی انداز تھا۔ جب اردو میں گفتگو کرتے تو بڑے بڑے جو ادیب ہوتے وہ بھی انگشت بدنداں ہو جاتے، اور جب پنجابی بولتے تو علامہ طاہر تبسم صاحب جیسے ہمارے استاد، اور علامہ عبداللہ صاحب جیسے، اور علامہ غلام مصطفیٰ سید غلام مصطفیٰ شاہ صاحب اعظم بخاری، ان جیسے طلباء کو بھی بڑے خوبصورت ناموں سے، اور کبھی کبھی فرماتے ہو منڈیا ادھر آؤ منڈیا، تو یہ ان کا بڑا خوبصورت انداز ہوا کرتا تھا۔ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا، اگر ٹیک لگا کے بیٹھے ہوتے تو فوراً ٹیک چھوڑ دیتے اور اپنے ہاتھ باندھ لیتے اور اپنی نظروں کو جھکا لیتے۔ حضور اسلام سے بالغانہ عشق و محبت کا ان کا انداز تھا۔ کلام اقبال ایسے اشعار وہ پڑھتے کہ جیسے بارش کے قطرے اتر رہے، نہ کہیں اٹکنا، نہ کہیں مطلب بہکنا، کوئی ایسی بات نہیں ہوتی تھی، اتنا تسلسل ہوتا تھا۔ کبھی حافظ شیرازی کو پڑھتے، کبھی مولانا جامی کو پڑھتے، رومی کو پڑھتے، صوفیاء کو پڑھتے، اور کلام اقبال کو بڑھ بڑھ کے وہ فرماتے تھے کہ کلام اقبال وہ کلام ہے کہ جو مردہ دل کو بھی زندہ کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ جنازے والے دن میں اور علامہ اشفاق قادری صاحب ہم رات ہی چلے گئے آپ کی زیارت کے لیے، تو صبح جنازے سے پہلے ہی ہم علامہ اقبال کے پاس گئے، تو میں نے علامہ اقبال سے کہا کہ علامہ اقبال صاحب تہاڈا دل ہی ساڈے کول ٹر گیا، میں کہ تہاڈے جان تو بعد یہ پہلا فرد ہے کہ جن نے دسیا ہے کہ اقبال یاد کی چیز ہے۔ تہاڈے جان تو بعد کوئی ایسا بندہ سانو نظر نہیں سی آیا کہ جن نے دسیا ہوئے کہ اے اقبال ہے اور اے اقبال دی شاعری ہے۔ جناب تسی وہ تہاڈے بیلی ساڈے استاد اج چلے گئے، میرے نال میرے دوست فرماندے نے یار پہلا پتہ بھی تو ہونا چاہیے علامہ اقبال تے ہے نہیں کہ بیلی کول گئے ہیں۔ مطلب آپ دیکھیں کہ کیسا ہوئے کہ حسین منظر اور کیسی وہ حسین یادیں چھوڑ گئے۔ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے جو استاد الکریم ان کی جو خدمات ہیں وہ رہتی دنیا تک یاد رکھی جائیں گی۔ میں کہتا ہوں کہ وہ صرف آج کے دور کے امیر المجاہدین ہی نہیں ہے بلکہ امیر العاشقین بھی ہے۔ توجہ ہے؟ میں اختتامی کلمات کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ وہ امیر العاشقین بھی تھے اور محبوب علیہ السلام کے ایسے عاشق صادق تھے کہ جن کے قول اور فعل میں تضاد نہیں تھا۔ یہ بات کرنا بہت آسان ہے لیکن اس بات کو نبھانا، میں نے یہ کل پرسوں مسجد میں ایک حدیث بیان کی فجر میں نے کہا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سردی کا موسم ہے یہ مومن کی بہار ہے، کہ دن کے وقت دن چھوٹے ہوتے ہیں اور راتیں لمبی ہوتی ہیں، روزہ رکھنا آسان ہوتا ہے اور رات کو قیام اللیل میں جو ہے وہ وقت زیادہ مل جاتا ہے۔ تو میں نے دوران درس کی بات کی، میں نے کہا کہ یار اس ایک حدیث پہ ہمارا عمل نہیں ہے، بیان کرنا الگ بات ہے، اس پر عمل کرنا الگ بات ہے۔ علامہ خانو حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ شخصیت تھے کہ جن کے قول اور فعل میں کوئی بندہ کہہ نہیں سکتا کہ تضاد ہے۔ ہماری ان سے محبت جو ہے
اس کا کم از کم یہ تو معیار ہونا چاہیے کہ ہمارے قول اور فعل میں تضاد ہو. آج ہمارے قول اور فعل میں تضاد ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور ایک بات اور یاد رکھ لے، بڑی خاص بات ہے کہ جو دعوت و تبلیغ کے ذرائع ہیں ان میں سے آج ایک بہت بڑا ذریعہ ہے سوشل میڈیا. سوشل میڈیا پر اغیار نے عبور حاصل کر لیا اس کو آپریٹ کرنے کے حوالے سے، اور کیسے وہ اپنے دین اور مذہب کو کیسے وہ اس کا پرچار کر رہے ہیں اور کیسے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. آپ عیسائیوں کو دیکھ لیں، یہودیوں کو دیکھ لیں، سکھوں کو دیکھ لیں، ہندوؤں کو دیکھ لیں، لیکن آج کا نوجوان اس نے صرف سوشل میڈیا سے کیا سیکھا کہ ہم نے گانے کیسے سننے ہیں، فلمیں کیسے ڈاؤن لوڈ کرنی ہیں، ہم نے آگے شیئر کیسے کرنی ہے، ہم نے اپنی تصویریں کیسے لگانی ہیں، ہم نے اپنے نفس کو کیسے خوش کرنا ہے. جو سوشل میڈیا سے متعلقہ نوجوان ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ، چاہے فیس بک ہو، واٹس ایپ ہو، ٹویٹر ہو، انسٹاگرام ہو، کوئی بھی ہو، ہر جگہ پر آپ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے خادم نظر آئے. اور وہ گورے اور کالے جو محبوب علیہ السلام کی شان میں آئے دن گستاخیاں کرتے رہتے ہیں، وہ پریشان ہو جائیں کہ ہم تو ایک خادم کے جانے سے خوش ہوئے تھے، انہوں نے تو ہر بچے کو خادم بنا دیا. کیا خیال ہے اپنی زندگی کا یا آپ کے پاس جو صلاحیتیں ہیں ان کا کچھ حصہ دین کے لیے وقف کرنے کے لیے تیار ہیں آپ؟ ماشاءاللہ. اچھا، آخری بات وہ یہ ہے، یہ قاری عبدالحفیظ صاحب، یہ ان کی نگاہ سے، ان کی نگاہ کرم سے یہ میری بات کر رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ آج کے دور میں تنقید بہت زیادہ ہو چکی ہے. ہر بندہ بات اپنی سنانا چاہتا ہے، سننا نہیں چاہتا. اور اس حد تک ہم چلے گئے ہیں کہ آج جو ہمارے پاس چند ہیرے بچے ہیں، اکابر علماء میں سے جو بڑے بڑے نام ہیں، آج گلی بازار میں وہ بندہ کہ جو عید والے دن بھی شاید کبھی مسجد میں آیا ہو کہ نہ آیا ہو، وہ بھی ان پہ اعتراض کرتا ہے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ جو اختلافات ہیں، وہ جو تھوڑی جو خلا ہے، جو رکاوٹیں ہیں، ان کو ختم کریں اور تنظیمی اور تحریکی لیول پر جو ہمارے روابط ہیں ان کو مضبوط کریں. یعنی حالت یہ ہے کہ دعوت اسلامی ہے، منہاج القرآن ہے، یہ مین دو بڑی ہمارے پاس تحریکیں ہیں، اور پھر نیچے اور بعد میں تحریک لبیک آئی اور کم عرصے میں بہت اوپر چلی گئی. کتنی اوپر آپ اندازہ کریں کہ 3-4 سال کی محنت میں 23 لاکھ ووٹ لیا. یہ سیاسی طور پر ان کی کاوش ہے. اور مذہبی طور پر وہ نوجوان جن کی زبانوں پر گانے ہوتے تھے، فوش گوئی ہوتی تھی، ان کی زبانوں پر کیا آ گیا؟ آج ایک ریڑی پہ سبزی بیچنے والا بھی کفر کو دیکھ کے کہتا ہے کہ من سبا نبیًا فاقتلوہ. یہ نعرے کس نے ان کی زبانوں پر جاری کی؟ اس مرد کلم نے. آج یہ تھوڑے اختلافات جو ہیں ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. تحریک لبیک والے ہوں، منہاج القرآن والے ہوں، دعوت اسلامی والے ہوں، جماعت اہل سنت والے ہوں، سنی تحریک والے ہوں، یہ سارے ہماری جند، ہماری جان ہے. کیوں نا؟ کہنا تو سبحان اللہ تو میں اندازہ دلا گیا ہے. ویسے تو علامہ الدین صاحب جان دے نہیں کہ میرا ایسا کوئی مزاج نہیں کہ میں جناب علی بڑھ بڑھ کے داد لواں. جی میں علماء کہتے ہیں میں ذرا چارج ہونا چاہتا ہوں، تجھے آپ کو سبحان اللہ جو کچھ تیرے اندر ہے تو وہ میرا چارج نہیں ہوئے، تیرے تو تمہیں چارج ہوئے. کیا بات. میں صرف تائیدن اور حمایتاً یہ آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جو اختلافات ہیں ان کو ان تک محدود رہنے دیں.
اکابرین تک. آپ کے سامنے یہ ہونا چاہیے کہ حضور کا ہر غلام ہمیں حضور کا غلام ہی نظر آئے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. دعوت اسلامی کا اجتماع ہو وہاں تحریک لبیک والے بھی ہوں, وہاں پر منہاج القرآن والے بھی ہوں, منہاج القرآن کا اجتماع ہو, تحریک لبیک کا اجتماع ہو, سارے بھائی ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے کوئی بندہ اگر نقب زنی کی کوشش کرو سے کہو خاموش رہو. یہ ان کا معاملہ ہے, وہ جانے. ہمیں تو حضور نے اپنے دین کے ذریعے اور اپنی تعلیم کے ذریعے ہمیں تو بھائی بھائی بنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. امام محمد رحمت اللہ تعالیٰ کا جب وصال ہوا تو یہودی آئے, انہوں نے دیکھا. کہتے ہیں کہ جب امام محمد کو یہودی دیکھتے تو کہتے تھے کہ جس امت دا نکا محمد ایڈا سونا ہے اس کا امت بڑا محمد ایڈا سونا ہے. اور کہتے ہیں کہ 20,000 یہودیوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان. سبحان اللہ. امام مالک کے جنازے پہ 7 لاکھ لوگ آئے. سبحان اللہ. لیکن آج امام مالک بھی قبر سے دعائیں دے رہے ہوں گے, واہ حسین کے قادر, آج ہماری یاد کو تازہ کر. سبحان اللہ. میرے پیارے دوستو بھائیوں, علامہ خاتون حسین رضوی صاحب نہ صرف ایک عالم تھے بلکہ میں کہتا ہوں وہ عارف کامل تھے. وہ کیا تھے؟ ایک عارف کامل تھے. وہ صوفی تھے. اور کیسے صوفی تھے کہ جن کا اپنی ذات کے لیے کسی سے اختلاف تھا ہی نہیں. انہوں نے جیسے بھی محبت کی اللہ اور اس کے رسول کے لیے محبت کی, اور جیسے بھی نفرت کی اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے کی. علامہ آلوسی فرماتے ہیں نا کہ حضرت ابراہیم ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں تو راستے میں ایک شرابی گرا پڑا تھا. تو جب قریب ہو کے دیکھا تو اسمیل آ رہی تھی, منہ سے بو آ رہی تھی, تو آپ نے پانی منگوایا, اس کے منہ پر چھینٹے مارے, اسے ہوش آیا تو وہ آپ کے قدموں میں گر پڑا اور کہنے لگا حضور میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اس طرح اس حال میں میرا اور آپ کا سامنا ہو. فرمایا کہ کوئی بات نہیں, تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. شرمندگی اور ندامت اس کے دامن گیر رہی. تو کیا ہوا, اس نے معافی طلب کی اور چلا گیا. رات کو خواب میں حضرت ابراہیم ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے, وہ شرابی. تو بارگاہ عزت میں عرض کرتے ہیں مالک و مولا یہ تو بڑا شرابی تھا اور اسے اس حال میں نے پایا. تو آواز آتی ہے کہ انت غسلت وجہہ لاجلی. بے شک. سبحان اللہ. وانا غسلت قلبہ لاجلی کا. بے شک. سبحان اللہ. فرمایا کہ اے ابراہیم تو نے اسے کہا تھا کہ القلب